شام وہ سرزمین جہاں انبیاء گزرے، جہاں وحی کا نور اترا، آج وہی زمین خون، جنگ اور انتشار میں ڈوبی ہوئی ہے۔ عرب دنیا کی سرحدوں پر دھواں اٹھ رہا ہے، ہر طرف قتل و غارت، فرقہ واریت اور اقتدار کی ہوس نے انسانیت کا سکون چھین لیا ہے۔ روایات کہتی ہیں کہ جب شام میں فساد اور خانہ جنگی عام ہو جائے گی، جب لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن جائیں گے، تو سمجھ لو یہ وہ زمانہ ہے جسے قرب ظہور کہا گیا ہے، اور انہی فتنوں کے درمیان ایک عظیم فتنہ اٹھے گا۔ ایک شخص جو دین کا دعویدار دار بنے گا مگر دراصل دشمن دین ہوگا۔ جی ہاں، یہ وہی فتنہ ہے جسے روایات میں فتنہ سفیانی کہا گیا ہے۔ سفیانی کون ہے؟ اہل بیت کی مستند روایات کے مطابق سفیانی بنی امیہ کی نسل سے ایک شخص ہوگا۔ اس کا چہرہ سرخ اور آنکھیں نیلی ہوں گی، اور وہ سخت مزاج، چالاک اور بے رحم حکمران ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سفیانی شام سے خروج کرے گا، وہ آل محمد سے شدید دشمنی رکھے گا اور ظلم و فساد سے زمین کو بھر دے گا۔ روایات میں آیا ہے کہ اس کا خروج وادی یابس نامی مقام سے ہوگا۔ یہ علاقہ دمشق شام کے قریب واقع ہے۔ ابتدائی طور پر وہ شام کے 5 علاقوں پر قبضہ کرے گا: دمشق، حمص، اردن، فلسطین اور کنسرین۔ وہ اپنے آپ کو اسلام کا محافظ ظاہر کرے گا۔ لوگ اسے منجی سمجھنے لگیں گے، نیک سمجھنے لگیں گے، مگر دراصل اس کا مقصد صرف اقتدار اور اہل بیت کے ماننے والوں کی تباہی ہوگا۔ وہ اہل بیت کی دشمنی میں اہل بیت کے چاہنے والوں کو قتل کرے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں سفیانی کا فتنہ ایسا ہوگا کہ کوئی عورت محفوظ نہیں رہے گی، لوگ خوف میں زندگی گزاریں گے اور اس کی فوج زمین کو خون سے بھر دے گی۔ سفیانی اپنے لشکروں کو عراق کی طرف بھیجے گا، وہ کوفہ پر قبضہ کرے گا، وہاں مومنین کا قتل عام کرے گا اور پھر مدینہ منورہ کی طرف لشکر روانہ کرے گا۔ لیکن جب اس کا لشکر بائدہ نامی علاقے میں پہنچے گا، اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور وہ فوج زمین میں دھنس جائے گی۔ یہ وہ نشانی ہے جو یقینی اور حتمی ہے۔ روایات میں آیا ہے سفیانی کا خروج رجب کے مہینے میں ہوگا اور امام زمان علیہ السلام کا ظہور محرم الحرام میں۔ اس وقت دنیا میں خوف، بھوک، قحط اور جنگوں کا سلسلہ عام ہوگا۔ عرب ممالک ایک دوسرے سے برسر پیکار ہوں گے اور بڑی طاقتیں شام، عراق اور یمن کی زمین پر اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہی ہوں گی۔ یہ وہ مقام ہوگا اور وہ وقت ہوگا جب مومنین انتظار میں ہوں گے اور ظالم سمجھیں گے کہ وہ دنیا کے مالک بن چکے ہیں، لیکن دراصل وہ انجام کے قریب پہنچ چکے ہوں گے۔ آج کئی لوگ پوچھتے ہیں کیا شام میں موجود ابو محمد الجولانی یا دیگر موجودہ حکمران وہی سفیانی ہیں؟ علماء اور مراجع کرام فرماتے ہیں ابھی حقیقی سفیانی کا خروج نہیں ہوا، کیونکہ حقیقی سفیانی کے خروج کے ساتھ ہی یمانی اور خراسانی بھی قیام کریں گے اور آسمان سے ندا آئے گی الحق کے مع آل محمد۔ یہ نشانیاں ابھی ظاہر نہیں ہوئیں، لہٰذا موجودہ شخصیات ممکن ہے سفیانی کے فکری نمونے ہوں، مگر وہ حقیقی سفیانی نہیں جس کا امام زمانہ کے ظہور سے براہ راست تعلق ہے۔ روایات کے مطابق جب امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو ان کے قیام کا پہلا بڑا مقابلہ سفیانی کے لشکر سے ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب قائم آل محمد ظہور کریں گے تو سفیانی کو قید کیا جائے گا اور اس کا انجام ایسا عبرتناک ہوگا کہ زمین و آسمان گواہ بنیں گے، اور اس کے بعد وہ وقت آئے گا جب ظلم کے اندھیروں میں عدل کا سورج طلوع ہوگا اور زمین پر امن اور انصاف کی حکمرانی قائم ہوگی۔ تمام سننے والوں، شام کے دھوئیں، جنگوں اور فتنوں کو دیکھ کر دل میں یہ احساس ضرور جاگتا ہے کہ وہ وقت قریب آ رہا ہے جس کی ہر مومن کو صدیوں سے تمنا ہے۔ سفیانی کا فتنہ آئے گا، مگر امام مہدی علیہ السلام کا نور اس اندھیرے کو چیر کے ابھرے گا۔ لہٰذا اپنے دلوں کو ولایت سے جوڑے رکھو، اپنے اعمال کو پاک رکھو اور دعا کرتے رہو اللہم عجل ولیک الفرج۔ اے اللہ ہمارے امام کے ظہور کو عطا فرما اور ہمیں ان سے سچے انصار میں شامل فرما، اور ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کے ناصران اور ان کی فوج میں شامل فرما۔ ایمان افروز پوڈ کاسٹ پیش کیا گیا ہے۔ آپ ہمارے چینل معصوم انفو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کا اور ہمارا یہ رشتہ قائم و دائم رہ سکے اور ہمارے آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچتی رہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔